نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد یونس رحیمی صاحب اس کورس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 40 روزہ قرآن و سنت کورس میں دیے گئے تجوید سے متعلق ضروری قواعد کو از اول تا آخر پڑھا ہے انہوں نے، اور بحمدللہ عوام الناس کے فائدہ کے لیے انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں قواعد تجوید کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر پوری توجہ سے ان کو سمجھ کر پڑھا جائے اور پھر ان کے مطابق قواعد مشق بھی کی جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مولانا قاری یونس صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی دعا ہے کہ اس سلسلہ کو ترتیب دینے اور چلانے والے حضرات کو اللہ رب العزت بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور عوام الناس کو ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ کو قیامت جاری رکھے، آمین ثم آمین۔ ان کے مولانا قاری یونس صاحب کے حوصلہ افزا کومنٹس کے بعد شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنا سبق۔ پچھلا سبق جو ہے وہ ہم لوگوں نے زبانی ہماری جو حدیث پاک ہے اس پہ ختم کیا تھا، اس کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ حدیث برائے حفظ: من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اس کا ترجمہ ہے جو علم حاصل کرنے نکلا وہ لوٹنے تک اللہ کے رستے میں ہے۔ ہم اس حدیث پاک کو انشاءاللہ زبانی یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ہے ٹاپک اسلامی عقائد و نظریات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صفت ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ کا عرش عظیم پر قائم ہونا وغیرہ، تو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہے۔ ان کی کوئی کیفیت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں، یعنی انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر بیٹھنا یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ البتہ علماء نے اس کے کچھ مناسب معنی بتائے ہیں، جیسے ہاتھ کے معنی قوت، یعنی جہاں ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت، اور اللہ تعالیٰ کے اترنے سے مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا وغیرہ۔ اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسے جسم، اعضائے جسم اور لوازم جسم جیسے کھانا پینا، اترنا چڑھنا وغیرہ ان سے پاک ہے اور بالا تر ہے۔ مسائل و احکام: منہیات کی شرعی حیثیت ہے۔ منہیات مطلب ممنوع کام جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کام ممنوع کیے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کی شرعی حیثیتیں فرض، واجب، سنت اور مستحب کو پڑھا تھا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے کام منع کیے ہیں ان کی شرعی حیثیتیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ممنوع یعنی جن کاموں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اس کی درج ذیل 2 حیثیتیں ہیں، ایک حرام ہے اور ایک مکروہ۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت نے ہمیں روکا ہے وہ 2 طرح کے ہیں، ایک بالکل حرام ہے اور ایک مکروہ۔ مکروہ کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی، ایک مکروہ تنزیہی۔ حرام وہ ممنوع کام جس کی ممانت دلیل قطعی سے تاکید کے ساتھ ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی واضح طور پہ بتا دیا ہو کہ یہ کام جو ہے یہ منع ہے۔ ایسے کام کو بلا عذر کرنے والا فاسق یعنی گناہ گار، اور اس ممنوع کام کا، اس ممانت کا یعنی اس بات کا انکار کرنے والا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اس بات کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یعنی کہ کافر ہو جاتا ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں حرام قرار دیا ہے۔ اب مکروہ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مکروہ تحریمی
وہ ممنوع کام جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، ایسے کام کو بلا عذر کرنے والا فاسق اور ممانعت کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ ممنوع کام جسے چھوڑنے میں ثواب ہو لیکن کر لینے میں عذاب نہ ہو۔ چھوڑنے میں ثواب تو ہو لیکن اگر ہم کر لیں تو عذاب نہ ہو۔ مامورات اور منہیات یعنی وہ جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ کام جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ان کی حیثیتیں سامنے آنے کے بعد ان میں سے درج ذیل کا ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ فرض، اس کا اپوزٹ حرام، واجب، اس کا اپوزٹ مکروہ تحریمی، مستحب، اس کا اپوزٹ مکروہ تنزیہی۔ ان کے علاوہ، ان احکام کے علاوہ جو ہمیں حکم دیے گئے یا منع کیا گیا، ان کے علاوہ ایک اور قسم ہے مباح کام۔ مباح وہ کام ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو، یعنی ٹھیک ہے وہ کام نہ کرنے میں اس کے ثواب ہے، نہ کرنے میں اس کے عذاب ہے، ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں، چاہے کر لیں چاہے نہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے مسنون دعا۔ ہماری مسنون دعا یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حصول علم میں آسانی کی دعا، یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ ہمیں اپنی عام دعاؤں میں، روزمرہ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ تلاوت قرآن سے متعلق سنن اور آداب۔ سنن کہتے ہیں وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو۔ سنن اور آداب: تلاوت سے پہلے مسواک کرنا، قرآن پاک کو باوضو ہونے کی حالت میں اٹھانا اور قبلہ رو ہو کر تلاوت کرنا، یاد ہونے کے باوجود دیکھ کر پڑھنے کا ثواب دگنا ہے۔ زبانی تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ دل کی توجہ کے ساتھ اطمینان سے تلاوت کرنا، دوران تلاوت ادھر ادھر نہ دیکھنا اور نہ کسی سے بات چیت کرنا۔ اگر بات چیت کرنی ہو تو قرآن مجید کو بند کر کے بات کریں۔ دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ قرآن کو صحیح تلفظ اور عربی لہجے میں خوش آوازی سے پڑھنا، یہ سنن اور آداب میں شامل ہے۔ صحیح تلفظ اور عربی لہجے میں خوش آوازی سے پڑھنا۔ قرآن کریم اتنی اونچی آواز سے تلاوت نہ کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ عورت کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی آواز کوئی نامحرم نہ سنے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول بنانا، ایک بار قرآن پاک مکمل کر کے دوبارہ شروع کرنا، اس عزم کے ساتھ تلاوت کرنا کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے ترجمے کو جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ترجمے کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی کوشش کرنا، رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھ کر خوشی اور مسرت سے جھومنا اور خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھ کر خوف کے مارے کانپنا، قوموں کی تباہی کا حال پڑھ کر دل غم سے نڈھال ہو جائے، بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کرے،
شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم لوگ ترجمہ جانتے ہوں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکیں، ترجمہ ہمیں آئے۔ لیکن اگر ترجمہ نہ آتا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ قرآن پاک کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جس وقت آیت سجدہ پڑھے تو تکبیر کہہ کر سجدہ تلاوت کرے۔ اگر کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کو کان لگا کر سننا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ کسی کی تلاوت کو سننا غور سے، یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ کوئی اگر ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ جو سن رہا ہے اس کو بھی ایک نیکی ہر حرف کے بدلے میں مل رہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے، اور جتنا ہم اخلاص سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اتنا زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب قرآن پاک کی بے حرمتی کا خطرہ ہو تو دشمن کے علاقوں میں قرآن پاک کو ساتھ نہ لے کر جانا۔ کبھی کبھی ختم قرآن کے بعد اجتماعی دعا کرنا کبھی کبھی کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کو اکثر ہی لازمی سمجھ لیں تو پھر یہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو لازم کر لیا، جبکہ یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ختم قرآن پاک کے بعد اجتماعی دعا کرنا جو ہے یہ سنن اور آداب میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کو کہیں مزید وضاحت درکار ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کی جو ہے وہ وضاحت کر دی جائے اور صحیح طریقے سے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔